علیہ وسلم کے دو تین معجزات بطور مختصر بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب دائی حلیمہ کے گھر تھے، اللہ اللہ کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی شان والی تھی حضرت دائی حلیمہ، جن کو پروردگار عالم نے یہ مقام عطا فرمایا کہ وہ نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، کائنات کے تاجدار احمد مختار کی پرورش کریں۔ سبحان اللہ۔ آج لوگ کہا کرتے ہیں کہ دائی حلیمہ نے سرکار کی پرورش کی، لیکن ساری دنیا جانتی ہے، رب تعالیٰ کی رحمت پکار کر کہتی ہے کہ دائی حلیمہ نے سرکار کو نہیں پالا، بلکہ ہمارے سرکار نے دائی حلیمہ کو پالا۔ سبحان اللہ۔ حضرت دائی حلیمہ کے گھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ گر ہیں۔ ایک دن حضرت دائی حلیمہ کی صاحبزادی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت دائی حلیمہ کی بارگاہ میں آتی ہیں، عرض کرتی ہیں امی جان، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میرے رضائی بھائی جان کو میرے ساتھ بکری چرانے کے لیے بھیج دیں۔ کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت دائی حلیمہ نے کہا اے میری بیٹی شیمہ، ابھی تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چھوٹے بچے ہیں، ابھی تو ہم انہیں گود میں کھلاتے ہیں، ابھی تو ہم انہیں جھولے میں جھلاتے ہیں، ابھی تو وہ قاعدے سے چلتے بھی نہیں ہیں۔ اے میری پیاری بیٹی، تم انہیں بکریاں چرانے کے لیے کیسے لے جاؤ گی؟ حضرت شیمہ نے کہا امی جان، اگر آپ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں گی تب تو میں بکریاں چرانے کے لیے جاؤں گی، اور اگر آپ انہیں میرے ساتھ نہیں بھیجیں گی تو یقین جانے کہ آج آپ کی بکریاں گھر پر بھوکی رہیں گی، میں آپ کی بکریاں نہیں چرا سکتی۔ کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جب بچے ضد کرتے ہیں تو ماں باپ ان کی بات مان لیا کرتے ہیں۔ دائی حلیمہ نے کہا بیٹی بات بتاؤ، ابھی تو محمد چھوٹے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم انہیں لے جا کر کیا کرو گی؟ وہ تو چل بھی نہیں سکتے، وہ تو بکریوں کو چرا بھی نہیں سکتے، ابھی تو وہ بکریوں کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اللہ اللہ۔ حضرت شیمہ بیان فرماتی ہیں کہ امی جان، اے میری پیاری امی سنیں، ایک دن آپ کی غیر موجودگی میں، آپ کی عدم جانکاری میں نے اپنے رضائی بھائی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا اور انہیں گود میں لے کر بکریاں چرانے چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ میں نے اس بچے کا یہ معجزہ دیکھا، اس پیارے اپنے بھائی محمد کا یہ معجزہ دیکھا، سبحان اللہ، کہ میں درختوں کے سائے میں نہیں رہتی تھی، مگر میں جہاں بیٹھ جاتی تھی آسمان سے بادل اکٹھا ہو جایا کرتے تھے اور میرے اوپر آ کر سایہ کر دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ ذکر کس کا ہے؟ ہمارے سرکار کا ذکر ہے، وہ ذکر ہے جس ذکر سے انبیاء کو سکون ملتا ہے، یہ وہ ذکر ہے جس سے رسولان کرام سکون پاتے ہیں، یہ وہ ذکر ہے جس ذکر کو ہمارا رب پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت دائی حلیمہ سے ان کی بیٹی شیمہ نے کہا امی جان، میں جہاں بیٹھتی تھی بادل سایہ کرتے تھے، مجھے درخت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، میں نے کئی بار تجربہ کیا، آزمایا، امتحان لیا کہ ذرا یہاں سے اٹھ کر وہاں جاؤں، میں وہاں اٹھ کر جاتی، بادل وہاں جاتے، وہاں سے اٹھ کر وہاں جاتی، بادل میرے سر پہ آ کے سایہ کرتے، پورا دن بڑے آرام سے میں نے بکریاں چرائی۔ اللہ اللہ، میری ماں، میری امی جان، صرف معاملہ یہی تک نہیں تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ بکریاں جب میں اکیلے چرایا کرتی ہوں تو بکریوں کو مجھے دوڑانا پڑتا ہے، بکریاں مجھے پریشان کرتی ہیں، کوئی بکری ادھر جاتی ہے، کوئی ادھر جاتی ہے، میں پریشان ہو جاتی ہوں، اور جب شام کو گھر آنا ہوتا ہے بکریوں کو ساتھ ملا کر تو بکریاں مجھے بڑی پریشان کرتی ہیں۔ لیکن میں نے اس دن دیکھا جب محمد عربی آمنہ کے
لال عبداللہ کے پیارے رب کے حبیب میرے ساتھ تھے، میری گود میں تھے، تو میں نے دیکھا بکریوں کو مجھے ہانکنے کی ضرورت نہیں پڑی، بکریوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی، بکریوں کو نگرانی کی ضرورت نہیں پڑی۔ اللہ اللہ بکریاں میرے ارد گرد چرتی رہیں، اور وہ جب چر کر فارغ ہو گئی تو ساری بکریاں میرے پاس آ گئیں۔ بکریوں نے میرے گرد میرے کنارے کنارے ایسے حالہ لگا لیا جیسے چاند کے گرد بادلوں کا حالہ ہو جاتا ہے، بادلوں کا گھیرا ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ فرماتی ہیں کہ بکریاں کبھی مجھے دیکھا کرتی تھی اور کبھی میرے بھائی محمد عربی کو دیکھا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ گویا بکریاں اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہی ہوں گی کہ اے شیما تمہیں کیا پتا ہے کہ یہ بچہ کون ہے، تمہیں کیا معلوم کہ یہ بچہ کون ہے؟ ارے یہ بچہ تو وہ بچہ ہے جس کے صدقے میں رب تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، یہ بچہ تو وہ بچہ ہے جسے پروردگار عالم نے اپنے خزانے میں چھپا رکھا تھا، یہ بچہ تو وہ بچہ ہے جس کا نام رب تعالیٰ نے وہ نام رکھا ہے کہ ان سے پہلے کائنات میں کسی کا نام محمد نہیں تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کائنات میں کسی کا نام احمد نہیں تھا۔ یہ وہ ذات ہیں کائنات میں جن کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی، جن کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے گی، یہ وہ ذات ہیں کہ میدان محشر میں پروردگار عالم انہیں مقام محمود عطا فرمائے گا۔ دنیا میں بھی ان کی تعریف، عرش پہ بھی ان کی تعریف، آسمانوں میں بھی ان کی تعریف، جنت کے ہر پتے پہ ان کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور جب میدان محشر میں اس نبی کو مقام محمود عطا کیا جائے گا، محمود کی کرسی پر بٹھایا جائے گا، تو ساری کائنات اکٹھا ہوگی اور ساری کائنات مل کر محمد عربی کی تعریف کرے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح والشمس و ضحیٰ کرتے ہیں۔ اسی لیے تو ایک شاعر نے کہا ہے، سبحان اللہ کیا خوب کہا ہے، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے اب میری نگاہوں میں، آپ بھی پڑھیں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ سبحان اللہ۔ دل لگ رہا ہے آپ کا؟ ایک دو واقعہ اور بیان کیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ گویا بکریوں نے یہی کہا ہوگا زبان حال سے کہ اے شیما جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، بلند آواز سے کہیں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے برتر وہ بالا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ آئیے حضرت عبداللہ ابن عمر کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ امام بہقی نے، امام ترمذی نے، امام زرقانی نے، محدث بزار نے اپنی کتاب میں اس معجزے کو روایت کیا ہے۔ اللہ اللہ بڑا پیارا معجزہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم سرکار کے ساتھ ایک سفر میں تھے، کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک سفر میں تھے، جب ہم سفر میں تھے اچانک ایک جگہ ہمیں ضرورت پڑی اور ہم بیٹھ گئے، نماز سے فارغ ہوئے، سرکار ہم سے کچھ گفتگو فرما رہے تھے، کچھ ارشاد فرما رہے تھے کہ ہم نے اچانک دیکھا کہ دیہات سے ایک شخص آیا، ایک اعرابی آیا اور بڑی تیزی سے آتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں آ کر اس نے کہا السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس نے سن رکھا تھا کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں، سرکار نے جواب دیا، سلام کا جواب دیا، کہا فرماؤ کیا بات ہے، تمہیں کیا عرض کرنا ہے؟ اس عربی نے کہا میں نے عرب کے لوگوں کی زبان سے سنا ہے کہ آپ نے یہ لوگوں سے کہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، اگر صحیح معنوں میں آپ واقعی اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں تو ہم آج آپ کے ہاتھوں معجزہ دیکھنا
देखना चाहते हैं। सुभान अल्लाह, आप अगर हमें कोई मोजज़ा दिखा दें, कोई ऐसा काम दिखा दें कि जिससे हम हैरान हो जाएं, तो हम आप पर ईमान लाएंगे। मेरे आका प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ अरबी, तू क्या मोजज़ा देखना चाहता है, मैं खुद तुम्हें मोजज़ा दिखाऊं या तू अपने दिल से कोई मोजज़ा देखना चाहता है? सुभान अल्लाह। अरबी ने कहा, अगर मेरे दिल की बात हो जाए तो ये तो बड़ी अजीब बात होगी। अगर आप अपने से करें तो शायद मैं सोच सकता हूँ कि आपने पहले से उसकी प्रैक्टिस की होगी, कोई अमल किया होगा, लेकिन अगर मेरा चाहा हुआ तो ये तो बड़ी अजीब बात होगी। अरबी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं जो चाहता हूँ उसे कर दीजिए। मेरे आका ने फरमाया, बता तू क्या चाहता है? उस देहाती ने कहा, उस अरबी ने कहा, ए अल्लाह के बरगुज़ीदा रसूल, मैं चाहता हूँ कि ये सामने जो दरख्त खड़ा है आप इसे कहें कि ये आपके पास चला आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसे क्या पता था कि सरकार के इशारे पे तो सारी कायनात चलती है। बेशक बेशक। उसे क्या पता था कि दरख्त तो जमीन पर है। सरकार जब झूले में झूला करते थे तो चांद आपके इशारे पे चला करता था। सुभान अल्लाह। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो चचा हैं आपके, आप खुद बयान फरमाते हैं, जब बड़े हो गए मेरे सरकार, आपने नबूवत का ऐलान किया। इमाम बैहक़ी ने, इमाम दारमी ने इस वाक़े को रिवायत किया है। खसाइसुल कुबरा में ये रिवायत मौजूद है। हजरत अब्बास फरमाते हैं, क्या मेरे सरकार, जब आप बच्चे थे तो आप जिधर उंगली करते थे तो चांद उधर घूम जाता था, मैंने अपनी आंखों से देखा। सरकार ने फरमाया, चचा जान, दुनिया वाले अपने बच्चों के लिए जमीन का खिलौना लाते हैं, रब ने मेरे लिए आसमान का खिलौना बना दिया था। वाह वाह। और मैं चांद से बातें किया करता था। सुभान अल्लाह। मेरे सरकार ने ये नहीं फरमाया कि मैं बच्चा था मुझे क्या पता। मेरे सरकार को बचपने का इल्म भी है और बचपन से पहले का भी इल्म है। जब से कायनात रब ने बनाया है, अल्लाह ने सारा इल्म आपको अता कर दिया है। आलिमे माँ काना वो माँ यकून है हमारे यहाँ। अल्लाह अकबर। उसी वाक़े की तरफ आए। देहाती अरबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, उस दरख्त को जो सामने खड़ा है उसे आप बुला दें। मेरे आका का मोजज़ा मुलाहिज़ा फरमाए। मेरे आका ने फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदे, मैं बुलाऊं या तू जाके खुद कह दे कि ऐ दरख्त जाओ, तुझे मोहम्मद अरबी बुला रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरबी हैरान हुआ, कहा ये तो बड़ी आला बात होगी, ये तो और ऊंची बात होगी। देहाती गया, अरबी गया और दरख्त से उसने एक जबान कहा, ऐ दरख्त, तुझे वो सामने जो नूरानी चेहरे वाले हैं, वो जो चांद से ज्यादा हसीन है, वो जो जन्नत की हूरों से ज्यादा हसीन है, वो मोहम्मद अरबी तुझे बुला रहे हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रिवायत में आया है कि दरख्त दाएं हिला, बाएं हिला, आगे हिला, पीछे हिला, अपनी जड़ों से उखड़ गया, सरकार की बारगाह में आया और सरकार की बारगाह में आकर उसने आपके कदमों में अपने सर को रख दिया और कहा, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब अरबी और देहाती शख्स ने ये देखा तो हैरान हो गया और बेसाख्ता पढ़ लिया उसने कलमे तैयबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसने कहा, ऐ मेरे सरकार, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। ऐ मेरे आका, ऐ मेरे मौला, आप मुझे इजाजत अता फरमा दें कि मैं आपका सजदा कर लूं। अल्लाह अकबर। क्या कहा? मुझे इजाजत अता फरमा दें कि मैं आपका सजदा कर लूं। सरकार ने फरमाया, नहीं नहीं, सजदा सिर्फ खुदा के लिए जायज है, बकिया कायनात में किसी के लिए सजदा नहीं है। फिर उसने कहा कि आका इजाजत दें, मैं आपके कदमों को चूम लूं। सरकार ने कहा, हाँ, मोहब्बत का ये अंदाज कबूल है, कदमों को चूम सकते हो। उसने हाथ को चूमा, मुकद्दस हाथ को चूमा, मुकद्दस कदमों को चूमा। सरकार ने फरमाया, सुनो, खुदा के अलावा किसी को सजदा जायज नहीं है। हाँ, अगर मैं खुदा के अलावा किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो बीवियों से कहता कि वो अपने शौहरों का सजदा करे। अल्लाह अकबर। ये मेरे आका का मोजज़ा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीबन 1000 मोजज़े किताबों में दर्ज हैं।
جسے محدثین کرام نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں، اور نہ جانے کتنے بے شمار معجزات ہیں، ہم اور آپ اس کا شمار ہی نہیں کر سکتے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابتدائی اسلام کے زمانے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے قبیلے کے قریش کے 40 لوگوں کو بلایا اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، ایک پیالی دودھ ہے اور اتنا آٹا ہے کہ اس سے اگر روٹی بنائی جائے تو محض ایک آدمی کھا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب لوگوں کو گنا گیا تو 40 لوگ تھے۔ سرکار نے فرمایا، آج تو کھلانا سب کو ہے، میں نے دعوت سب کو دے دیا ہے، اے خدیجہ بی بی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آپ ام المومنین ہیں تو میں بھی کائنات کا رسول ہوں۔ آپ وہ دودھ کی پیالی پیش کریں اور جو آٹا ہے اس کی روٹی بنائی جائے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اماں خدیجہ نے مجھے وہ دودھ کی پیالی عطا فرمائی اور روٹی بنا کر آٹے کی روٹی مجھے عطا فرمائی۔ حضرت مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہوتا جو زیادہ کھانے والا ہوتا تو وہ کھانا اتنا تھا کہ ایک آدمی کا بھی پیٹ نہیں بھرتا۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے کہا، مولا علی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم کھانے کو نہ دیکھو، میرے مقدس ہاتھوں کی طرف دیکھو۔ حضرت مولا علی بالکل مطمئن تھے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ سرکار کیا کرنے والے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا علی سے کہا، دودھ کی پیالی سب کو، اسی میں سے دودھ نکال کر دو۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں، میں نے ایک گلاس دودھ سے 40 لوگوں کو دودھ دینا شروع کیا، میری نظر حیران تھی کہ دودھ برابر اس سے گرتا جا رہا تھا، اور جب تک 40 لوگ ختم نہ ہو گئے دودھ کی پیالی سے دودھ ختم نہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور جو روٹی تھی میں اس کے اوپر سرکار نے کپڑا ڈھک دیا تھا اور مجھ سے فرمایا تھا کہ اس سے روٹی نکالتے جاؤ، جو جتنا مانگے اسے دیتے جاؤ۔ میں نے ایک شخص کو اتنی روٹیاں کھلائی اور لوگوں نے اتنی روٹیاں کھائی کہ جتنی عام دنوں میں 2-3 آدمی کھایا کرتے ہیں، اس دن ایک آدمی نے اتنی روٹیاں کھائی۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ لوگ تو ختم ہو گئے، کھانے سے آسودہ ہو گئے، لوگوں کے پیٹ بھر گئے، لیکن نہ روٹی ختم ہوئی نہ دودھ ختم ہوا۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم بھی سرکار سے لو لگائیں، سرکار سے سچی محبت کریں، سرکار سے سچی عقیدت رکھیں تو انشاءاللہ پروردگار عالم ہم پر بھی رحمتوں کی برسات فرمائے گا، اور ہمارے گھروں میں بھی نہ ہمارا رزق ختم ہوگا اور نہ ہمارے لیے کبھی کوئی پریشانی کا موقع میسر آئے گا۔ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ وقت چونکہ زیادہ ہو چکا ہے اور مجھے بھی بھوک لگی ہے، لیکن جب سرکار کا ذکر شروع ہو جاتا ہے تو بھوک ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہی وہ ذکر ہے جو دنیا میں بھی کام آنے والی ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ، بلکہ یقینی طور پر قبر میں اور حشر میں یہی سرکار کا ذکر کام آنے والا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا اس پر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس محفل کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کھڑے ہو جائیں اور ساتھ سلام۔